اور آج کا سیمینار اسی کام کے لیے ہے تاکہ پوری قوم اس کو سمجھے اور ان کی فکر کو لے کر آگے بڑھے۔ انہوں نے مختلف میدانوں میں اپنی چھاپ چھوڑی ہے۔ جو نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، ان کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی۔ وہ افکار کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے جو ان کی تحریروں میں نظر آتا ہے۔ مناظر احسن گیلانی صاحب ہمارے بھائی لگتے تھے۔ علمی و تحقیقی بنیادوں پر انسانیت کی سربلندی اور امت کی نشست ثانیہ کا فریضہ انجام دیں۔ مفید اور بہت بہتر تھے، سب لوگ اس کو قبول کیا، کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ جو انٹلیکچوئلس ہیں وہ سارے کے سارے یہاں موجود ہیں۔ ملت ٹائمز میں آپ کا سواگت ہے، میں ہوں آپ کے ساتھ منور عالم۔ مناظر احسن گیلانی مسلمانوں کے ایک بہت ہی مشہور معروف اسلامی اسکالر رہے ہیں، لیکن ان کو ایک مسلم سماج جو ہے پوری طرح سے جان نہیں پائے ہیں۔ جو صرف اسکالرس ہوتے ہیں، جو تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں تو اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن جو عام انسان ہیں وہ جان نہیں پاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ IOS انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز کی یہ بڑی کوشش رہتی ہے کہ وہ اسکالرس جنہوں نے سماج کو اور سماجی، اقتصادی، معاشی ہر چیز کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی ہے، ان لوگوں پر کانفرنس کرائے۔ یہ IOS کا مقصد ہوتا ہے، اور IOS اس ہندوستان کے مسلم کمیونٹی کا ایک حساب سے دیکھا جائے تو سب سے مشہور معروف تھنک ٹینک ادارہ ہے۔ آج کے AN سنہا انسٹیٹیوٹ میں مولانا مناظر احسن گیلانی پر کانفرنس ہو رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو ساری کتابیں ہیں جو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، یہ ساری کتابیں مولانا مناظر احسن گیلانی ہی نے تصنیف کی ہیں، مطلب لکھے ہیں وہی ہیں، مؤلف ہیں، مصنف ہیں، یہ ساری کتابیں انہی کی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مشہور معروف رہے ہوں گے اپنے دور میں، لیکن جو عام مسلم ہوتے ہیں، جن کو مطلب ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، انہی مسلمانوں کو IOS بتانا چاہتے ہیں کہ آخر وہ کون تھے، کس طرح کے اسکالر تھے۔ اس کانفرنس میں کئی معروف و مشہور ہندوستان کے اسکالرس آئے ہوئے ہیں، جو اس پروگرام میں وہ مین چیف گیسٹ ہیں، گیسٹ آف آنر ہیں۔ آئیے ہم ان سے بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب کس طرح کے انسان تھے، آخر لوگ کیا سوچتے ہیں ان کے بارے میں۔ مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن اعظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ندوہ کے محتمم ہیں۔ یہ جانتے ہیں مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب کے بارے میں۔ شیخ ایک بات بتائیے، جو مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب نے جو تعلیم کا جو نظریہ پیش کیا ہے مدرسوں کے نصاب کے بارے میں، تو کیا مدرسوں میں یہ کچھ عمل ہو پایا ہے؟ ایسا کچھ ہوا ہے مدرسوں میں، چینجز آئے ہیں؟ جی بہت عمل ہو رہا ہے، اور انہوں نے ہاسٹل کا نظریہ پیش کیا تھا، اس پر ابھی تک عمل نہیں ہوا، لیکن بہت سی جگہوں پر عمل ہو رہا ہے۔ وہ ان کے جو نظریات تھے وہ بہت ہی مفید اور بہت بہتر تھے، سب لوگوں نے اس کو قبول کیا، کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں اس پر عمل نہ ہوا ہو، لیکن سب لوگ چاہتے ہیں کہ اس پر عمل ہو، اس کا انکار کسی نے نہیں کیا، اور بہترین نظریہ ہے ان کا۔ اچھا سر، ایک بات بتائیے، جو مدرسوں میں جو عصری تعلیم کا جو نظریہ ہے کہ اس پر کچھ ہوا؟ مدرسوں کی عصری تعلیم کا آپ لوگوں نے شروع بھی کر دیا ہے، اس نظریے کو قبول کر کے تمام مدارس کے اندر عصری تعلیم بھی دی جانے لگی، جو ضروری عصری تعلیم ہے وہ دے رہے ہیں۔ اور ہمارے ندوے کے اندر دیکھ لیجیے، دارالعلوم دیوبند میں دیکھ لیجیے، ہر جگہ انگریزی بھی پڑھائی جاتی ہے، اور اس کا یہ اس کے سارے شعبے قائم ہیں، صحافت کے شعبے قائم ہیں، اور پھر تمام جتنے ID کے شعبے ہیں وہ سب قائم ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر اختر الواسع صاحب۔ سر ایک بات بتائیے، مولانا مناظر احسن گیلانی کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ مناظر احسن گیلانی صاحب ان لوگوں میں سے تھے جو ہمہ جہت علمی اوصاف سے متصف تھے۔ وہ بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں، معلم تھے، مفکر تھے، مدیر تھے، مفسر تھے، محدث تھے، فقی تھے، متکلم تھے، خطیب تھے، صاحب قلم تھے۔ غرض انہوں نے مختلف میدانوں میں اپنی چھاپ چھوڑی ہے، اپنی تحریروں کے ذریعے بھی، اپنی تقریروں کے ذریعے۔ اچھا سر، مولانا مناظر احسن گیلانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک نیا نظریہ پیش کیا، مسلم ہاسٹلز کا نظریہ انہوں نے پیش کیا، یہ کیا ہوتا ہے آخر؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ انہوں نے ہماری نئی نسل جو ہے اس کو ایک تو تعلیم کی طرف راغب کیا جائے، اور تعلیم کی طرف راغب کرنے کے لیے ضروری تھا کہ دیہی علاقوں سے مسلمان نوجوان شہروں کی طرف آئیں، شہروں کی طرف آئیں تو ان کے قیام اور طعام کا ایک مناسب انتظام ہو،
اس لیے اور ساتھ میں اسکول اور کالج کے اندر تو انہیں تعلیم مل جائے گی، لیکن تربیت جو ہے وہ اس کے لیے ایک خاص اقامتی نظام ہونا چاہیے. اس لیے انہوں نے ہاسٹلز کی بات کی، جہاں بچے جو ہیں وہ باہری جو مضر اور مخرب اخلاق اثرات ہو سکتے ہیں ان سے محفوظ بھی رہیں اور ان کی دینی نہج پہ صحیح تعلیم تربیت بھی ہو سکے. مناظر احسن گیلانی صاحب جو ہے اقتصادی نظام کے بارے میں بھی کچھ کہتے ہیں، کیا وہ ایک نیا نظریہ ہے جو انہوں نے پیش کیا تھا، یا ان کے علاوہ بھی کنہوں نے کچھ اور علماء کرام نے بھی اس طرح کا نہیں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ ان کے بعض چیزیں نزاعی بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور لیکن ایسا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اکیلے انہوں نے کہی ہو. مولانا طفیل احمد منگلوری ہوں، علامہ اقبال سہیل ہوں، ان لوگوں نے بھی اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور اس پر ہمارے سماج میں ایک طرح سے بحث ہونی چاہیے اور اس پہ دروازے کھلے رکھنا چاہیے. کہ مناظر احسن گیلانی نے جو اقتصادی نظریات پیش کیے ہیں وہ کتنے مناسب ہیں، کتنے موزوں ہیں، وہ ہمیں اس پر غور ضرور کرنا ہے. اچھا سر، ایک بات بتائیں تو مولانا مناظر احسن صاحب نے جو بھی نظریے پیش کیا ہے، کیا ان کا کچھ فائدہ آپ کو مسلم کمیونٹی میں نظر آتا ہے؟ نہیں، وہ تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ انہوں نے مستشرقین کے جو بیجا اور غلط مفروضوں پر مبنی اعتراضات تھے ان کا جواب دیا ہے انہوں نے مدلل انداز سے. مسلمانوں کے نظام تعلیم و تربیت کے اوپر جو ان کا کام ہے وہ مونومنٹل کام ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. آئی او ایس کے پٹنہ چیپٹر کے ڈائریکٹر فضل رب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم آئیے جانتے ہیں. سر ایک بات بتائیے، آپ دلی میں جو سینٹر آئی او ایس کا وہاں پہ اس پروگرام کو نہ کرا کے پٹنہ میں پروگرام کرانے کا آپ کا مقصد کیا ہے؟ بہت صاف مقصد ہے کہ سارے پروگرام دلی میں نہیں ہو سکتے، پورے ملک میں ہم اپنے پروگرامز کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر. ہے نا، مختلف شہروں میں، چاہے وہ پٹنہ ہو، کلکتہ ہو، علی گڑھ ہو، چنئی ہو، ہر جگہ ہمارا پروگرامز ہوا کرتے ہیں. اور یہ پروگرام خاص طور پر اس لیے یہاں کیا گیا کہ جس آدمی کے بارے میں ہم لوگ یہاں بات چیت کر رہے ہیں، یہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، ان کا تعلق بہار سے، اور وہ بہار کے رہنے والے ہیں اور یہی پیدا ہوئے اور یہی وہ ان کی موت ہوئی یہاں یہیں پر، اور یہیں پر وہ دفن بھی ہوئے. اچھا سر، ایک بات بتائیں تو جو آپ نے یہ پروگرام یہاں پہ کرایا ہے تو کچھ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ جو یہاں کے لوگ ہیں ان کی دلچسپی ہے، وہ لوگ آئے ہیں، آپ کو ایسا لگ رہا ہے پروگرام کامیاب ہو پایا ہے یہاں پہ؟ سر ہاں بالکل کامیاب ہو پایا. اسے آپ ہال کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سارے لوگ یہاں جو انٹلیکچوئلس ہیں وہ سارے کے سارے یہاں موجود ہیں، اور ڈفرینٹ آرگنائزیشن سے، ڈفرینٹ واک آف لائف کے لوگ ہیں وہ یہاں موجود ہیں، اور بڑی دلچسپی سے، اور بڑی باہر نہیں گھوم رہے ہیں، اندر ہال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑے سکون کے ساتھ، بہت صبر کے ساتھ، حالانکہ وقت کافی ہو چکا ہے، کھانے کا وقت بھی ہو چکا ہے، تو اس کے باوجود وہ وہاں ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں سن رہے ہیں. آئی او ایس کا جو یہ دہلی پٹنہ چیپٹر ہے، اس کا کچھ یہاں پہ کچھ اثر دکھ رہا ہے سر مسلمانوں میں، پٹنہ وغیرہ میں یا بہار میں؟ بالکل. ایک اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو ادارہ ہے یہ ایک انٹلیکچوئل ادارہ ہے، اور علم کے میدان میں جو کام ہو رہا ہے، جو ہمارے انٹلیکچوئلس ہیں وہ سب اس سے متاثر ہیں اور جڑے ہوئے ہیں ہم سے. ہر مہینے اس کے وہ مذاکرے ہوتے ہیں، سمجھا نا، لیکچرز ہوتے ہیں، اس میں سارے کے سارے لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب، بہار کے مسلمانوں کا سب سے بڑا ادارہ امارت شریعہ کے ناظم ہیں، اس سیمینار کے ریسیپشن کمیٹی کے ممبر ہیں. آئیے جانتے ہیں شیخ سے کہ مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. شیخ ایک بات بتائیے، انہوں نے جو بھی نظریے پیش کیے ہیں کیا ان کا مسلم سماج پر کچھ اثر ہے؟ دیکھیے، آپ غور کریں 18ویں صدی میں جو صورتحال تھی ہندوستان کی یا عالم اسلام کی، اس تناظر میں آپ غور کریں کہ میں ہندوستان پر انگریزوں کا غلبہ تھا اور پوری قوم پسماندگی کے شکار تھی. ایسے وقت میں انہوں نے ان چیزوں پر نگاہ رکھی کہ مسلمانوں میں یہ جو ذہنی پستی ہے اور
ان کے علم میں جو کمی آ گئی ہے اس کو کیسے دور کیا جائے. وہ سب سے ان کا بہتر نظریہ کن چیزوں پر وہ جیسے کہ وہ چاہتے تھے کہ بھائی تعلیم میں جو یہ دوری ہے کہ یہ جدید تعلیم ہے اور یہ دینی تعلیم ہے، اس کو ایسا نظام بنایا جائے کہ ہر فرد جو ہے دونوں طرح کی تعلیم حاصل کرے تاکہ اس کے اندر جو شخصیت ہے وہ پروان چڑھے. اسی طرح انہوں نے ایسے ہاسٹل کی تھیوری دی جہاں غریب لڑکوں کو ہر شہر میں رکھا جائے اور ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو، ان کی تعلیم اور تربیت بھی وہاں ہو. ایک بات بتائیے، مہیلاؤں کی جو تعلیم ہے ان پر ان کا کیا نظریہ تھا؟ ہمارے خیال میں وہ مہیلاؤں کی تعلیم کے محرک تھے، اس لیے کہ جس یونیورسٹی میں وہ تھے جامعہ عثمانیہ حیدرآباد میں، وہاں مہیلائیں بھی پڑھتی تھیں، اس لیے وہ خود اس کے بڑے داعی تھے اور وہ مختلف خطبے ان کے درمیان کرتے تھے، تقریریں جا کے کرتے تھے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے تعلیم کے کبھی مخالف نہیں رہے. اچھا ایک بات بتائیے سر، نصاب تعلیم، مدرسوں کا جو نصاب تعلیم ہے ان کے بارے میں ان کا کچھ نظریہ تھا؟ ان کا خیال یہ تھا کہ مدرسوں میں بنیادی طور پر قرآن، حدیث اور فقہ کی اور علم کلام کی تعلیم دی جائے، اور منطق، فلسفہ کے جگہ پر جو نیا یہ سائنسی علوم ہے، چاہے نفسیات کا ہو یا سائنس کا ہو، طبیعات کا ہو یا جغرافیہ، تاریخ کا ہو، اس کو داخل کیا جائے. اور اس کے وہ بڑے داعی تھے اور انہوں نے مسلمانوں کے نظام تعلیم و تربیت کے اوپر 2 جلدوں میں کتاب بھی لکھی تھی اور یہ دکھایا تھا کہ پوری تاریخ جو مسلمانوں کی ہے وہ دونوں طرح کے علم کو حاصل کرتی ہے. اچھا ایک بات بتائیے تو کہ مدرسوں میں پھر بھی کیوں آخر عصری تعلیم کو مطلب بہت زیادہ توجہ نہیں؟ ایک بات دیکھیے، جب کوئی قوم میں پسماندگی کا شکار ہو جاتی ہے تو اس کو اٹھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. آپ خود اپنے ہندوستان کو دیکھ لیجئے، جو ریاستیں یا جو علاقے پسماندہ تھے وہ 70 سال کے بعد بھی نہیں اٹھ پائے. تو مناظر حسن گیلانی بھی تو اسی دور کے آدمی تھے. ان کی فکر کو اور ان کی تحریروں کے ذریعے اثر پیدا ہونے میں اور پوری قوم کو اختیار کرنے میں کچھ وقت درکار ہے، اور آج کا سیمینار اسی کام کے لیے ہے تاکہ پوری قوم اس کو سمجھے اور ان کی فکر کو لے کر آگے بڑھے. اس ریاست میں اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت سی ایسی شخصیات پیدا ہوئی ہیں کہ جن کا سلسلہ ناپیدا کنار ہے. یعنی عظیم شخصیتیں ہیں کہ اگر آپ گنتے جائیں. ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں IUS کے ایڈمنسٹریٹر. آئیے جانتے ہیں کہ اس طرح کا پروگرام کرنے کا ان کا مقصد کیا ہوتا ہے. ہر بار وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، آخر وہ اس طرح سے اتنا بہتر انتظام وہ کیسے کر پاتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں. سر ایک بات بتائیے، آپ کا سب سے پہلے تو یہ بتائیے IUS کے جو مقصد ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہیں، ان کا اصل مقصد ہوتا کیا ہے؟ IUS کے مین آبجیکٹیو میں سے ایک آبجیکٹیو یہ ہے کہ IUS کانفرنسز کرے ان موضوعات پہ جن کا سوشل ریلیونس ہے. یہ کانفرنس خاص طور سے پرسنالٹیز کے اوپر ہے. ان پرسنالٹیز جن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا سوسائٹی کے لیے، ان کے کنٹریبیوشنز کو ہائی لائٹ کرنا، اور آج کے ینگر جنریشن کیسے اس سے انسپائر ہوں اور اس روشنی میں وہ کیسے کام کو مزید آگے بڑھائیں. اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے. اور چونکہ مولانا مناظر حسن گیلانی کی ولادت بہار میں ہوئی، اس لیے پٹنہ کو ایز اے وینو چنا گیا. اچھا ایک بات بتائیے سر، جیسے آپ نے جو کہا مولانا مناظر حسن صاحب یہی کہیں اسی وجہ سے یہ وینو چنا گیا، تو جس طرح کا جو بھی پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان کی جو جائے پیدائش ہوتی ہے جہاں وہ پیدا ہوتے ہیں، کیا ان جگہوں کو زیادہ پریفر کیا؟ کوشش رہتی ہے کہ ان جگہ کو ہم چنیں اور وہاں جو اسکالرس ہیں ان کو موٹیویٹ کریں اور ان کے پارٹیسپیشن کو یقینی بنائیں. اچھا ایک بات بتائیے سر، جو ادھر جو خرچ آتا ہے یہ آخرکار کن لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے؟ کہ گورنمنٹ کا کچھ ہاتھ ہوتا ہے، کچھ دیتے ہیں وہ؟ ایسا کہ آپ مینیجر ہیں مطلب اس لیے نہیں، چونکہ یہ ایک NGO نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، ان کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی، لیکن یہ سارے ریسورسز اکٹھی کرتے ہیں اپنے پبلیکیشن سے اور جو ممبران ہیں ان کے تعاون سے. IUS کا پٹنہ میں ایک آفس ہے، چیپٹر ہے، اور پوری ذمہ داری IUS پٹنہ چیپٹر کی ہے آرگنائز کرنے کی. انہوں نے بھی ہر طرح سے اس میں تعاون کیا ہے، ہر طرح سے کوآپریٹ کیا ہے. تھینک یو سو مچ.
یہ مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب کے خاندان سے ہی تعلق رکھتے ہیں. آئیے جانتے ہیں مولانا مناظر احسن صاحب سے ان کا کیا تعلق ہے. اچھا آپ بتائیے مولانا مناظر احسن صاحب کا کیا تعلق ہے؟ میرا نام محمد اختر عادل گیلانی ہے. ہمارا نیٹو ولیج یعنی گاؤں تو گیلانی ہے، لیکن میں اس وقت پٹنہ عالم گنج میں رہ رہا ہوں. میں بہار گورنمنٹ میں ڈپٹی سیکریٹری تھا، ریٹائر کر چکا ہوں. مولانا مناظر احسن گیلانی تو بہت اونچی شخصیت ہیں اور میں تو ایک چھوٹا آدمی ہوں، لیکن جہاں تک رشتے کی بات ہے تو مناظر احسن گیلانی صاحب ہمارے بھائی لگتے تھے رشتے میں. اچھا. وہ اس مناسبت سے، وہ اس وجہ کر کہ ہمارے دادا اور مناظر احسن گیلانی صاحب کے دادا دونوں چچیرے بھائی اچھا تھے. بات بتائیں ان کا جو تعلق تھا آپ لوگوں کے ساتھ، یا ان کا جو رہن سہن آپ جانتے ہیں زیادہ تر کیسا تھا لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق؟ نہیں، مناظر احسن گیلانی صاحب کے ساتھ تو میں جو رہنے کا یہ نہیں ملا موقع. ان کے چھوٹے بھائی مقارر احسن گیلانی صاحب جو گیلانی میں رہتے تھے ان سے میں ملاقات کر چکا تھا، اور ان کے جو لڑکے پٹنہ میں بھی تھے صلاح الدین گیلانی صاحب، جمال الدین گیلانی صاحب، ان سے تعلقات ہمارے رہے اور میں برابر ان کے پاس جاتا رہا. لوگوں سے آپ کچھ سنتے ہوں گے، جس سے ایسا اندازہ ملا کہ بہرحال مولانا گیلانی صاحب کی سادگی اور ان کے رہنے کا جو انداز ہے اس کا عکس، اس کے اثر جو ہے کہ ان کے بال بچے. ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر اشتیاق دانش جو کہ IOS کے فائننس سیکرٹری ہیں. یہ جانتے ہیں IOS کے مقاصد کے بارے میں اور کس طرح سے کام کرتے ہیں. سر ایک بات بتائیے، IOS کا اصل مقصد کیا ہے؟ کن چیزوں کو زیادہ تر فوکس وہ دیتے ہیں؟ IOS کا مقصد ہے اس کے قیام سے، یعنی 1986 میں یہ قائم ہوئی، تب سے ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ہم ریسرچ کے ذریعے سے امت اور ملت کے مسائل پر جو ہے غور کریں گے اور اس کے ذریعے ان کو لوگوں کے سامنے لائیں گے، اور نہ صرف مسائل کو ہائی لائٹ کریں گے بلکہ ان مسائل کو حل کرنے کے مشورے اور تجاویز بھی پیش کریں گے. اور اسی نقطہ نظر سے سب سے پہلے جو ہم نے سیمینار کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ اس ملک میں مسلمانوں کی سچویشن کیا ہے. وہ سیمینار کافی کامیاب رہا تھا، اس کی بنیاد پر ایک کتاب بھی چھپی. تو بیسیکلی مقصد یہ رہا ہے کہ جو ملک کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو اور پسماندہ طبقات ہیں جنہیں دبا کے رکھا گیا ہے اس ملک میں اور جو حاشیے پر ہیں، ان کے حالات کا بھی بارودی طور پر تجزیہ کیا جائے اور ان کے حالات کو اجاگر کرتے ہوئے ان کے مسائل کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے ان مسائل کو حل کرنے کی. بہت جلد آ رہا ہے ملت ٹائمز کا ہندی ایڈیشن. ہر خبر سے روبرو کرانے ویب سائٹ کے ساتھ YouTube چینل کی بھی ہو رہی ہے شروعات. ہم آپ کو دکھائیں گے دیش کا ہر وہ سچ جس کو چھپاتا آیا ہے مین اسٹریم میڈیا. ہم سے جڑے رہیے، ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریے، انسٹاگرام ٹویٹر پر فالو کریے اور ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریے.